بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 83 ہے۔ اس سبق میں آپ آداب القاضی پڑھیں گے، یعنی جو قاضی ہوتا ہے وہ کون قاضی بن سکتا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں اور اس کے لیے آداب کیا ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور وہ عدالت میں جو فیصلوں کے لیے سسٹم قائم کرے گا تو کس طرح کا اس کو نظام قائم کرنا چاہیے۔ تو یہ مسائل آپ اس میں پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب آداب القاضی۔ یہ باب ہے قاضی کے آداب سے متعلق۔ تو سب سے پہلے قاضی کے اہلیت بتا رہے ہیں کہ کون بندہ قاضی بن سکتا ہے، اس کی اہلیت کے لیے کیا شرائط ہیں۔ لا تصح ولایت القاضی حتی یجتمع فی المولی شرائط الشہادتی۔ کہتے ہیں کہ قاضی کا قاضی بننا، یعنی اس کی جو ولایت ہے، اس کا جو اختیار ہے، وہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ مولی سے مراد یہ ہے کہ جس کو یہ قاضی کی ولایت دی گئی ہے، جس کو یہ قاضی کا عہدہ سپرد کیا گیا ہے، اس کے اندر جمع ہو ایک تو گواہی کی جو شرائط ہیں، پیچھے شہادت والا گواہی والا باب گزرا ہے، اس کے اندر گواہ بننے کے لیے جو شرائط ہیں کہ وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل بالغ ہو، اور اسی طرح عادل ہو۔ تو یہ والی جو شرائط ہیں، وہ والی شرائط اس قاضی کے اندر بھی پائی جانے ضروری ہیں۔ جب گواہ بننے کے لیے یہ شرائط ضروری ہے تو گواہوں کی بنیاد پر جو بندہ فیصلہ کرتا ہے اس کی تو اور زیادہ اہمیت ہے، تو اس کے لیے بھی ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ بتا رہے ہیں وَيَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ، اور وہ جو بندہ ہے جس کو یہ قضاء کا عہدہ سپرد کیا گیا ہے مولی، وہ اہل اجتہاد میں سے ہونا چاہیے، یعنی جو پہلے زمانے میں مجتہدین تھے، جو قرآن و سنت کے اندر سے احکام کا خود استنباط کر سکتے ہیں۔ تو جو احکام تو واضح طور پر قرآن میں حدیث میں موجود ہیں، وہ تو اسی واضح بات کو ہی اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جو احکام واضح طور پر موجود نہیں ہوتے تو ان کا قرآن و حدیث میں غور کر کے استنباط کیا جاتا ہے، تو اس استنباط کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو مجتہد ہونا یہ قاضی کی شرائط میں سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلے زمانے میں تھا جہاں اس زمانے میں زیادہ تر ایسے مجتہدین موجود ہوتے تھے جن کو قضاء کا عہدہ سپرد کیا جا سکتا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں ابھی مجتہدین ایسے نہیں ملتے جن کو قضاء کا عہدہ سپرد کیا جائے۔ تو ابھی یہ اجتہاد والی شرط نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کو شرعی احکام سے واقفیت ہو، کہ وہ مجتہدین جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہ اگر وہ تقلید کر رہا ہے تو اس لیے ان کے مذہب کو وہ سمجھتا ہو اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کا اہل ہو۔ آگے یہ جو قضاء والا عہدہ ہے، اس کو حاصل کرنے کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کو حاصل کرنا کیسا ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِالدُّخُولِ فِي الْقَضَاءِ، کہتے ہیں کہ اس قضاء میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ قضاء کا عہدہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لمن اس شخص کے لیے یثق، جس کو اعتماد ہو بنفسہ، اپنی ذات پر، انہ یؤدی فرضہ، کہ وہ اس کے فرائض کو ادا کرے گا اور اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرے گا، اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے، تو پھر اس بندے کو یہ قضاء کا عہدہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہوگا، الدخول فیہ، قضاء والے عہدے میں داخل ہونا، یہ قضاء والا عہدہ حاصل کرنا، لمن اس شخص کے لیے یخاف العجز عنہ، جو بندہ انصاف قائم کرنے سے عاجز ہو، اس کو خطرہ ہو کہ مجھ سے انصاف نہیں ہو سکے گا، تو ایسے بندے کے لیے قضاء کا عہدہ لینا مکروہ ہے۔ ولا یأمن علی نفسہ الحیف فیہ، جس بندے کو اس میں ظلم کرنے کا خدشہ ہو اور اپنی ذات کے اوپر ظلم کے حوالے سے اطمینان نہ ہو، اس بندے کے لیے بھی اس میں داخل ہونا مکروہ ہے، کیونکہ جب وہ اس میں جائے گا تو اس سے ظلم ہو جائے گا، لوگوں کے حقوق غصب ہوں گے، تو سب لوگوں کی اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی، تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ ولا ينبغي ان يطلب الولایۃ ولا يسألها، اور مناسب نہیں ہے کہ بندہ اس کو ولایت یعنی قضاء والا جو عہدہ ہے اس کو طلب کرے، ولا يسألها، اور نہ اس کا سوال کرے، اس کو مانگے، یعنی یا تو نہ تو زبان سے اس کو مانگے، اس کا مطالبہ کرے، اور نہ ہی اشارتاً کسی طرح اس کے دل میں لالچ ہونی چاہیے۔ خود کسی کو مل جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو مطالبہ کرنے کے بعد یہ عہدہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عہدے کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں ہوتی، اور جو بندہ مطالبہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کے دل میں لالچ نہیں ہوتی، ویسے اس کو یہ عہدہ سپرد کر دیا جاتا ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ قاضی بن جاتا ہے تو وہ کیسے اپنا نظام شروع کرے گا، سب سے پہلے کیا کرے گا۔ ومن قلد فی القضاء، جس بندے کو یہ قضاء کا عہدہ سپرد کر دیا جائے، سلم الیہ دیوان القاضی، تو سب سے پہلے اس کو سپرد کیا جائے گا، اس کے حوالے کیا جائے گا الذی کان قبلہ، وہ قاضی جو اس سے پہلے تھا، اس کا جو ریکارڈ ہے، رجسٹر وغیرہ ہیں جس میں سارے مقدمات وغیرہ سارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے حوالے کیا جائے گا، اس کے سپرد کیا جائے گا۔ تو یہ اس کو پہلے چیک کرے۔ وَيَنْظُرُ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ، اور جو لوگ قید ہیں، محبوس ہیں، جیلوں میں ہیں، ان کے حالات کو دیکھے، اس میں غور کرے۔ فَمَنْ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ الْحَقَّ، ان قیدیوں میں سے جو بندہ خود اپنے حق کا اعتراف کرے کہ میرے اوپر یہ چیز لازم ہے، الزمہ ایاہ، تو وہ حق اس پر لازم کرے اور اس کو کہے کہ تم حق ادا کرو تو تمہیں چھوڑ دیں گے، حق ادا نہیں کر رہا تو اسی طرح وہ قیدی رہے گا۔ ومن انکر، اور جو بندہ ان قیدیوں میں سے انکار کر رہا ہو کہ میرے اوپر تو کوئی حق لازم نہیں ہے، کسی کا میرا کوئی جرم نہیں ہے، تو اب لم یقبل قول المعزول علیہ، تو یہ جو نیا قاضی ہے یہ اس قاضی کا قول اس کے بارے میں، اس کے خلاف جو ہے نا وہ قبول نہیں کرے گا جو قاضی معزول ہو چکا ہے، کیونکہ جو پہلا قاضی ہے جو معزول ہو چکا ہے وہ اب عام افراد میں سے ایک فرد بن گیا ہے، تو ایک فرد کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں الا ببینۃ، اس قاضی کے ساتھ، پہلے قاضی کے ساتھ ایک اور گواہ بھی ہو، بینہ جو دو گواہ ہوتے ہیں وہ تعداد پوری ہو جائے، پھر ان کی بات مانی جائے گی اس قیدی کے بارے میں۔ فإن لم تقم البینۃ، اگر جو قیدی خود بھی اقرار نہیں کر رہا، انکار کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی گواہ بھی قائم نہیں ہو رہے کہ اس کے اوپر کس کا حق ہے، کیا جرم ہے، لم یعجل بتخلیتہ، تو اس کو رہا کرنے میں، آزاد کرنے میں جلدی نہ کرے، حتی ینادی علیہ، یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ منادی کروائے، آواز لگائے، اعلان کروائے، ویستظہر فی امرہ، اور اس کے معاملے میں جو حقیقت ہے اس کو ظاہر کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جس کا جرم تھا وہ کسی دوسرے علاقے میں گیا ہوا ہو، سفر پر گیا ہوا ہو، تو تھوڑا غور فکر کر کے، اعلان کر کے اور تھوڑا تسلی سے دیکھ لے کہ کسی کا حق اس پر ظاہر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بعد میں اس کو رہا کر دیں گے۔ وَيَنْظُرُ فِي الْوَدَائِعِ وَارْتِفَاعِ الْوُقُوفِ، اور جو ودیعت امانتیں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس یا بیت المال میں، ان کے بارے میں، اور اسی طرح جو وقف ہے، وقفی آمدن کس کے لیے ہے، وقف کس کے لیے ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی وہ غور کرے گا۔ فَيَعْمَلُ عَلَى حَسْبِ مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ، تو ان کے اندر بھی جو بینہ جس طرح قائم ہو، گواہ جس طرح قائم ہو امانت کے بارے میں، یہ فلاں کی امانت ہے، فلاں کے پاس ہے، یا وقف کی جو آمدن ہے وہ فلاں کے لیے ہے، تو بینہ کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، عمل کرے گا۔ او یا تعریف بھی من ہوا فی یدہ، یا امانت جس کے قبضے میں ہو وہ جس طرح اعتراف کرے، اقرار کرے، اس کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ولا يقبل قول المعزول، ان امانتوں کے بارے میں اور وقف کے بارے میں جو قاضی معزول ہو چکا ہے اس کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ اب ایک عام بندہ ہے تو ایک بندے کی گواہی سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ الا ان یعترف الذی هو فی یدہ، الا یہ کہ جس کے قبضے میں وہ امانت والی چیز ہے وہ خود اعتراف کرے، اقرار کرے، ان المعزول سلمھا الیہ، کہ اس معزول قاضی نے یہ چیز میرے سپرد کی تھی، فیقبل قولہ فیہا، تو اس صورت میں وہ اس معزول قاضی کا جو قول ہے وہ قبول کر لے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اب یہ قبضے والا بندہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، دو بندوں کی گواہی آ گئی ہے، اب اس معزول قاضی کا قول معتبر ہوگا۔ آگے آداب بتا رہے ہیں قاضی کے لیے۔ وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوسًا ظَاهِرًا فِي الْمَسْجِدِ، قاضی جو ہے وہ فیصلے کے لیے ایسی جگہ بیٹھے گا جو عام جگہ ہو، کوئی خاص مخصوص جگہ نہ ہو، عام جگہ ہو تو ہر بندہ اس میں آ سکتا ہے، کسی کے لیے اس میں روک ٹوک نہ ہو۔ فی المسجد، مسجد میں بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین مسجد میں ہی بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن اگر مسجد کے علاوہ کوئی عدالت الگ سے موجود ہے تو اس میں بھی بیٹھے، لیکن وہ کھلی جگہ ہونی چاہیے، ہر آدمی کو اس میں آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ولا يقبل ہدیۃ، قاضی کسی کا بھی ہدیہ قبول نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر رشوت کا شبہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہدیہ دے کر قاضی کو اپنی طرف مائل کرنے کی اور اپنے حق میں فیصلہ کرنے کی کوشش کروا رہا ہے، تو اس لیے کسی بھی بندے کا ہدیہ قبول نہیں کرے گا۔ الا من ذی رحم محرم منہ، البتہ جو بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں جو ویسے بھی دیتے رہتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو، یا قریبی رشتہ دار، ان سے یہ وصول کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب ان کا مقدمہ عدالت میں نہ چل رہا ہو۔
او منجرت عادتہ، یا اس شخص سے ہدیہ وصول کر سکتا ہے جس کی پہلے سے عادت چلی آ رہی تھی، قبل القضاء، اس کے قاضی بننے سے پہلے بھی، بمحاداتی ہی، کہ وہ اس کو ہدیہ دیا کرتا تھا، تو اس کی پہلے سے عادت ہے، لہذا وہ اس قاضی کو رشوت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں دے رہا، بلکہ پہلے سے اپنی عادت کے مطابق ہدیہ دے رہا ہے، تو اس ہدیہ کو یہ قبول کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی جتنی مقدار میں وہ پہلے دیتا تھا اتنی مقدار میں ہی ہو تو ٹھیک ہے، اگر ابھی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو پھر بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر وہ جو بندہ ہے جس کی عادت ہے پہلے سے ہدیہ دینے کی، اس کا اگر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، تو پھر یہ اس کا بھی ہدیہ قبول نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةً إِلَّا أَن تَكُونَ عَامَّةً، اور یہ کسی کی دعوت میں حاضر نہ ہو، ہاں یہ کہ عام دعوت ہو، جیسے ولیمے کی دعوت ہوتی ہے یا کوئی اور عام دعوت ہے۔ عام دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر قاضی نہ بھی جائے تب بھی وہ دعوت اسی طرح برقرار رہے گی۔ خاص دعوت میں یہ نہیں جا سکتا۔ خاص دعوت کا مطلب ہے کہ جو قاضی اگر نہیں جائے گا تو وہ دعوت پھر نہیں ہوگی، تو ایسی دعوت جو ہے نا وہ خاص قاضی کے لیے ہے، تو اس میں بھی رشوت کا شبہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ حاضر نہیں ہوگا۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، اور جنازے میں یہ حاضر ہوگا۔ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، اور مریض کی عادت کرے گا، کیونکہ اس میں کوئی رشوت والا اس طرح کوئی شبہ نہیں ہے، مسلمانوں کے حقوق ہیں، یہ سب ادا کرتے ہیں۔ وَلَا يُضَيِّفُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ خَصْمِهِ، کہتے ہیں کہ جو دو فریق ہیں جن کا مقدمہ چل رہا ہے، ان میں سے کسی ایک کی یہ مہمان نوازی کرے، دوسرے کی نہ کرے، تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ ہاں دونوں کی کرے ٹھیک ہے، یا دونوں کی نہ کرے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی کرے گا تو پھر اس کے ساتھ یہ جانبداری کا شبہ ہوگا کہ قاضی اس کی جانبداری کر رہا ہے، سائیڈ لے رہا ہے۔ فَإِذَا حَضَرَا، یہاں پر یہ حضرا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، الف اس میں ٹائپنگ میں رہ گیا ہے۔ جب وہ دونوں حاضر ہو جائیں، دونوں فریق، سوا بینہما فی الجلوس والاقبال، تو قاضی ان دونوں کے درمیان برابری کرے بٹھانے میں، کہ دونوں کو برابر جگہ پر بٹھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو بہت قریب اور اعلیٰ جگہ پر بٹھا رہا ہے، دوسرے کو دور۔ والاقبال، توجہ دینے میں بھی دونوں کے ساتھ برابری کرے گا، اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو پھر وہ جانبداری کا شبہ ہوگا۔ ولا یسار احدہما، ان میں سے کسی ایک سے سرگوشی نہ کرے، کیونکہ اس میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی جانبداری کر رہا ہے۔ ولا یشیر الیہ، کسی ایک کی طرف اشارہ نہ کرے۔ ولا یلقنہ حجتاً، کسی ایک کو تلقین نہ کرے کہ آپ اس طرح بات کریں، تو حجت کی مطلب گواہی اس طرح دیں، یا آپ بات اس طرح کریں، یا دعویٰ اس طرح پیش کریں، کوئی بھی اس کو طریقہ نہ سکھائے، بتائے نہ کہ آپ اس طرح کہیں، کیونکہ اس میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ قاضی اس کو ایسا طریقہ بتا رہا ہے جس میں اس کے حق میں فیصلہ ہو۔ آگے قید کرنے سے متعلق کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ فَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ، جب قاضی کے نزدیک کسی کا حق ثابت ہو گیا ہے دوسرے کے اوپر، وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ، اور جو حق والا ہے یعنی مدعی ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے، حبس غریمہ، مدعا علیہ کے قید کرنے کا۔ غریم سے مراد یہ ہے کہ مدعا علیہ جس پر کوئی قرض یا کوئی مال لازم ہو گیا تھا، تو یہ جو مدعی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو مقروض ہے اس کو قید کر دیں۔ لم یعجل بحبسہ، تو قاضی اس کو قید کرنے میں جلدی نہیں کرے گا، کیونکہ قید کرنا جو ہے یہ ٹال مٹول کی سزا ہے، تو ابھی تو حق ثابت ہوا ہے، ابھی تو ٹال مٹول ثابت نہیں ہوئی۔ وَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ، بلکہ وہ اس مقروض کو، مدعا علیہ کو حکم دے گا قاضی کہ تمہارے اوپر جو چیز لازم ہے، مال، قرض وغیرہ، وہ تم ادا کرو۔ اگر وہ ادا کر دے تو پھر ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا، قید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَإِنِ امْتَنَعَ، اگر وہ یہ حق ادا کرنے سے رک جاتا ہے، اب اس کی ٹال مٹول ظاہر ہو رہی ہے، تو اب اس کو قید کیا جائے گا۔ تو اس قید سے متعلق یہ تفصیل ہے کہ اگر دین ایسا ہو کہ اس کے بدلے میں کوئی مال اس بندے کو حاصل ہوا تھا، پھر تو اس کے بدلے میں اس کو قید کر دیا جائے گا۔ حبسہ فی کل دین، تو اس کو قید کر دیا جائے گا ہر ایسے دین میں، لزمہ بدلا عن مال، جو اس کو کسی مال کے بدلے میں دین اس پر لازم ہوا تھا، اور وہ مال حصل فی یدہ، اس کے ہاتھ میں آیا ہے، حاصل ہوا ہے اس کو، کہ ثمن المبیع، جس طرح مبیع اس کو حاصل ہوا ہے، اس کے بدلے میں ثمن اس پر لازم ہوا ہے، اب یہ ثمن نہیں دے رہا تو اس پر یہ قید کیا جائے گا اس کو۔ بدل القرض، قرض اس نے لیا تھا، اب وہ اس کے ہاتھ میں آیا ہے، اب اس کو ادا کرنا ہے، تو اس کے بدلے میں قید کیا جائے گا۔ او التزمہ بعقد، یا ایسا قرض دین جو کسی عقد کی وجہ سے اس پر لازم ہوا ہو، اس دین کے بدلے میں بھی اس کو قید کیا جائے گا۔ کالمہر والکفالتی، جس طرح عقد نکاح ہوا ہے، اس کے بدلے میں مہر لازم ہوا ہے، یا اس نے کسی کی کفالت ذمہ داری لی ہے، اس کے بدلے میں اس پر وہ کفالت والا مال لازم ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں بھی اس کو قید کیا جائے گا۔ تو ان دونوں میں اس لیے قید کیا جاتا ہے کہ
پہلی صورت میں تو اس کے پاس مال آیا ہے، لہٰذا اب یہ اس کو جو مبیع اس کے پاس آیا ہے اس مبیع کو بیچ کر یہ ثمن ادا کر سکتا ہے۔ یہ قرض اس کے پاس آیا ہے، اس سے اس نے جو بھی فائدہ اٹھایا ہے، تو اب یہ اس کو واپس ادا کرنا اس کے لیے آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ دوسری صورت میں جو عقد کے بدلے میں اس پر مال لازم ہوا ہے، تو کسی عقد پر بندے کا تیار ہو جانا، اقدام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال تھا، اس لیے اس نے یہ عقد کیا ہے، اس کے لیے تیار ہوا ہے، لہٰذا اس کو مجبور کیا جائے گا، قید کیا جائے گا کہ وہ مال نکال کر لائے، ادا کرے۔ ولا يحبسه فيما سوى ذلك، ان دو قسم کے جو معاملات ہیں ان کے علاوہ کسی معاملے میں اس پر مال لازم ہوا ہے تو اس کو قید نہیں کیا جائے گا۔ اذا قال، اگر یہ کہتا ہے انی فقیر کہ میں فقیر ہوں، کیونکہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں آئی، کوئی پیسہ بھی نہیں آیا، تو اس لیے اس کو اب قید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے یا کوئی چیز ہوتی تو پھر اس کو قید کیا جاتا ہے کہ ان سے یہ مال ادا کرے، تو اس کو قید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو قید نہیں کیا جائے گا۔ الا ان یثبت غریمہ ان له مالا، ہاں یہ کہ اس کا جو قرض خواہ ہے، جو مد مقابل ہے مدعی، وہ ثابت کر دے گواہوں سے کہ اس کے پاس مال ہے، پھر ہم اس کو قید کریں گے کہ جو ہمارے پاس مال ہے اس کے ذریعے سے ادا کرو۔ اور ان معاملات میں جن صورتوں میں قید کیا جاتا ہے تو کتنا عرصہ قید کیا جائے گا تو کوئی متعین نہیں ہے، ہر بندے کے حساب سے مختلف ہوتا ہے، قاضی جو اس میں بہتر سمجھے گا۔ تو عام طور پر کہہ رہے ہیں کہ یحبسہ شہرین، 2 مہینے اس کو قید کیا جائے، او ثلاثۃ یا 3 مہینے، ثم یسألہ عنہ، پھر اس سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ فإن لم یظہر لہ مال، اگر 2-3 مہینے قید کرنے کے بعد بھی کوئی اس کا مال نظر نہیں آتا، سامنے نہیں آتا، خلا سبیلہ، اب مزید اس کو قید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا راستہ کھول دیں گے، مطلب اس کو آزاد کر دیں گے کہ وہ باہر نکل کر کمائی کر کے یہ اپنا مال ادا کر دے۔ ولا یحول بینہ وبین غرمائہ، آزاد کرنے کے بعد اس بندے اور اس کے جو قرض خواہ ہیں ان کے درمیان قاضی حائل نہیں ہوگا، مطلب قاضی ان کو منع نہیں کرے گا، بلکہ وہ بندے جو قرض خواہ ہیں وہ اس مقروض کے پیچھے لگے رہیں گے کہ یہ جیسے ہی کمائی کرے، مال اس کے پاس آئے تو وہ ان کا قرضہ ادا کر دے۔ وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ، کوئی بندہ اپنی بیوی کا خرچہ اگر نہیں دے رہا تو اس کے بدلے میں اس کو قید کیا جائے گا، کیونکہ یہ خرچہ اس پر لازم ہے، یہ بیوی کا اس پر حق ہے، تو اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو قید کیا جائے گا۔ وَلَا يُحْبَسُ الْوَالِدُ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ، جو والد ہے اس کے اوپر اگر بیٹے کا قرضہ ہو تو بیٹے کے قرضے کے بدلے میں والد کو قید نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انت و مالک لابیک، بیٹے کا جو مال ہے وہ والد کا مال ہے، وہ ایسا کوئی قرضہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے والد کو قید کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیٹوں کی طرف سے والد کو، والدین کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہا جائے، تو بیٹوں کی طرف سے والدین کو حبس قید کروایا جائے تو یہ بہت بڑی اذیت ہے، تو اس لیے ان کو قید نہیں کیا جائے گا۔ الا اذا امتنع من الانفاق علیہ، البتہ اگر بیٹے چھوٹے ہیں اور وہ مالدار بھی نہیں ہیں، ان کا اپنا مال بھی نہیں ہے، تو والد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بیٹوں کا خرچہ دے۔ والد اگر بیٹوں کے اوپر خرچ نہیں کر رہا اور ان کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے تو اس صورت میں والد کے اوپر یہ حق ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہا، تو اس صورت میں پھر یہ جو والد ہے اس کو قید کیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، جو عورت ہے ہر معاملے کے اندر وہ فیصلہ کر سکتی ہے، قاضی بن سکتی ہے، الا فی الحدود والقصاص، حدود اور قصاص کے اندر، جس طرح اس کی گواہی حدود اور قصاص کے اندر قابل قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حدود و قصاص کے اندر عورت کا فیصلہ بھی معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ حدود اور قصاص جو ہے نا یہ شبے سے ساقط ہو جاتے ہیں اور یہ بہت جو ہے وہ مضبوط معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا، اسی طرح اس میں عورت کے فیصلے کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کتاب القاضی الی القاضی، یعنی ایک شہر کا یا ایک علاقے کا جو قاضی ہے وہ کسی وجہ سے دوسرے علاقے کے قاضی کو خط لکھتا ہے، اس کا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بعض اوقات جو مدعی ہے وہ ایک شہر میں ہے اور جو مدعا علیہ ہے وہ دوسرے شہر میں ہے، دوسرے علاقے میں ہے، تو یہاں پر مدعی سے یا گواہوں سے قاضی بات سن لے گا لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ مدعا علیہ سامنے نہیں ہے، دوسرے علاقے میں ہے، تو وہ دوسرے علاقے کے قاضی کو یہ ساری جو دعویٰ ہے، گواہیاں ہیں، یہ کارروائی لکھ کر بھیجے گا۔ وہاں وہ جو دوسرا قاضی ہے وہ مدعا علیہ کو اپنے سامنے حاضر کرے گا، پھر اس کے سامنے یہ ساری بات پیش کرے گا، پھر وہ اس سے پوچھے گا، تو اس طرح کارروائی چلے گی۔ تو اس کو کتاب حکمی یا کتاب القاضی القاضی کہتے ہیں، اس کا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں۔
تو کہتے ہیں وَيُقْبَلُ کتاب القاضی الی القاضی فی الحقوق، جو حقوق ہیں، مالی معاملات وغیرہ ہیں، دیگر جو حقوق ہیں، ان میں قاضی کا دوسرے علاقے کے قاضی کی طرف خط لکھنا یہ درست ہے اور اسے قبول کیا جائے گا۔ حدود اور قصاص کے اندر یہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدود اور قصاص شبے سے ساقط ہو جاتے ہیں، اور خط کے اندر شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اسی کی تحریر ہے یا کسی اور کی ہے، تو اس لیے حدود اور قصاص کے اندر یہ خط کے ذریعے سے کارروائی نہیں چل سکتی۔ باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر یہ قبول کیا جائے گا۔ اذا شہید بہ عندہ، جب یہ قاضی کے سامنے اس حق کی گواہوں نے گواہی دی ہو۔ فإن شہدوا، اگر گواہوں نے گواہی دی ہے، علی خصم حاضر، تو جو مدعی ہے وہ سامنے موجود ہے، اس کے خلاف انہوں نے گواہی دی ہے، حکیم بالشہادتی، پھر یہ جو قاضی ہے جس کے سامنے گواہیاں آئی ہیں اور جو مدعی ہے خصم وہ بھی سامنے حاضر ہے، تو یہ ان کے سامنے فیصلہ سنا دے گا ان گواہیوں کی بنیاد پر، کیونکہ یہاں پر مدعی حاضر ہے تو گواہ بھی موجود ہیں، گواہیاں بھی آ گئی ہیں، تو ساری کارروائی مکمل ہو گئی ہے، تو یہ فیصلہ سنا دے گا۔ اب یہ فیصلہ جو ہے اس کو نافذ کرنے کی ضرورت اگر دوسرے علاقے میں ہے تو یہ اس فیصلے کو لکھ کر دوسرے قاضی کی طرف بھیجے گا اور وہ اس فیصلے کی تنفیذ کرے گا۔ وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ، تو یہ فیصلہ سنا کر اس فیصلے کو لکھ دے گا اور وہ فیصلہ پھر بھیجے گا۔ وَإِن شَهِدُوا بِغَيْرِ حضرت خصمه، اور اگر مدعی نے دعویٰ کیا اور گواہوں نے گواہی دی لیکن جو خصم ہے، مدعی ہے، جو مد مقابل ہے، وہ وہاں پر حاضر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مدعی کی غیر موجودگی میں فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ لم یحکم، تو اب قاضی فیصلہ تو نہیں سنا سکتا۔ وَكَتَبَ بِالشَّهَادَةِ، تو اب یہ دعویٰ اور جو گواہوں کی گواہی ہے اس کو لکھ دے گا اور لکھ کر یہ دوسرے قاضی کے پاس بھیجے گا تاکہ وہ وہاں پر مدعی کو سامنے بلا کر اس گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ سنا سکے۔ لِيَحْكُمَ بِهَا الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ، تاکہ ان گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے وہ قاضی جس کی طرف خط لکھا جا رہا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، تو یہ جو خط دوسرے قاضی کے پاس جائے گا تو اس خط کے ساتھ دو گواہ ہونے چاہیے، دو مرد گواہ ہوں، اور رجل و امراتین، یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں جو گواہی دیں کہ یہ جو خط ہے یہ فلاں قاضی نے ہمیں سپرد کیا ہے اور ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، تب یہ خط قبول کیا جائے گا۔ وَيَجِبُ أَن يَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ، جو پہلا قاضی جو خط دے کر بھیج رہا ہے تو جن گواہوں کو دے کر بھیج رہا ہے تو ان کے سامنے یہ پڑھ کر سنائے، لِيَعْرِفُ مَا فِيهِ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا بات ہے، وہاں پر جا کر وہ اس بات کی بھی گواہی دیں گے اور ساتھ خط بھی پیش کریں گے۔ ثُمَّ يَخْتِمُهُ، پھر یہ اس پر مہر لگائے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ کہ اس کو بند کرے کہ وہ اس کو درمیان میں کوئی کھول کر اس میں کوئی کمی بیشی نہ کر سکے۔ وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِمْ، اور ان گواہوں کے سپرد کرے۔ وَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَاضِي، اور جب دوسرے قاضی کے پاس یہ خط پہنچے گا، لم يقبلہ، تو وہ ابھی اس کو قبول نہ کرے، نہ کھولے، الا بحضرت الخصم، جو اس کیس کا مدعی ہے، مد مقابل ہے، جو اس علاقے میں ہے، اس کو پہلے یہ بلائے، اس کی موجودگی میں یہ خط ان گواہوں سے قبول کر کے اس کو پھر کھولے گا۔ فَإِذَا سَلَّمَهُ الشُّهُودُ إِلَيْهِ، جب یہ جو گواہ ہیں جو خط کو لے کر گئے ہیں یہ اس دوسرے قاضی کے سپرد کر دیں یہ خط، نظر إِلَى خَطْبِهِ، تو پہلے وہ مہر کو دیکھے کہ مہر برقرار ہے، اس میں کسی نے اس کو کھولا تو نہیں ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں کی۔ فَإِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانِ الْقَاضِي، جب یہ گواہی دے دیں کہ یہ فلاں قاضی کا خط ہے، سلمہ الینا، اس نے یہ ہمیں سپرد کیا ہے، فی مجلس حکمہ، اپنے فیصلے والی مجلس میں، وقضائہ، جو عدالت ہے اس میں، وقرأہ علینا، اور ہمیں پڑھ کر سنایا ہے کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فلاں معاملہ ہے، وختمہ، اس نے مہر لگائی ہے، تو یہ ساری باتوں کی جب یہ گواہی دیں اور یہ اس کے سپرد کر دیں، اب فتح القاضی، یہ دوسرے علاقے کا قاضی ہے، یہ اس خط کو کھولے گا مد مقابل جو مدعی ہے اس کے سامنے، وقرأہ علی الخصم، اور اس مدعی کے سامنے اس کو پڑھے گا، والزمہ ما فیہ، اور اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ چونکہ گواہوں سے ثابت ہے تو وہ اس کے اوپر لازم کرے گا کہ آپ کے اوپر اتنا حق لازم ہو رہا ہے، اتنی رقم لازم ہو رہی ہے، آپ ادا کریں۔ تو یہ سارا اس کا طریقہ کار ہے کہ ایک علاقے کے قاضی کا خط دوسرے کے پاس کیسے جائے گا اور وہ اس کو کیسے پڑھے گا، کیسے نافذ کرے گا۔ ولا يقبل کتاب القاضی للقاضی فی الحدود والقصاص، کہتے ہیں کہ حدود اور قصاص میں ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف خط لکھ کر یہ کارروائی نہیں چلا سکتا، کیونکہ اس میں شبہ ہوتا ہے خط کے اندر کہ اسی کا ہے، کسی اور کا ہے، درمیان میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، حدود اور قصاص شبے سے ساقط ہو جاتی ہیں، تو اس میں اس طرح خط قبول نہیں کیا جائے گا، آمنے سامنے یہ ساری مکمل کارروائی ہوگی۔ آگے مزید قضاء کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔
ولیس للقاضی کہ جو ایک قاضی ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ان یستخلف علی القضاء کہ وہ قضاء میں کسی کو اپنا خلیفہ بنائے، نائب بنائے، کیونکہ قاضی بنانا یہ جو حاکم ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو اس کو حاکم نے قاضی بنایا ہے تو اب یہ آگے کسی اور کو قاضی نہیں بنا سکتا اپنی مرضی سے، الا ان یفوض الیہ ذلک، ہاں حاکم کی طرف سے اگر اس کو یہ بات سپرد کی گئی ہو، اختیار دیا گیا ہو کہ آپ آگے کسی اور کو بھی قاضی بنا سکتے ہیں، کسی کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں، تو یہ پھر اس کو کسی اور کو اپنا نائب بنا سکتا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک قاضی کا فیصلہ اگر کسی دوسرے قاضی کے پاس چلا جائے تو وہ کیا کرے، وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي اگر کسی قاضی کے پاس پیش کیا جائے، حکم حاکمن کسی اور قاضی کا حکم یا کسی حاکم کا فیصلہ اس کے پاس پیش کیا جائے، امضاہ تو یہ اسی فیصلے کو جاری کرے گا، اس فیصلے کو بلا وجہ توڑنا اور اس کے خلاف دوسرا فیصلہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، الا یہ کہ ان یخالف الکتاب وہ جو پہلے قاضی کا فیصلہ ہے یا حاکم کا فیصلہ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، پھر قاضی ظاہر ہے کہ اس کو توڑ دے گا اور صحیح فیصلہ قرآن کے مطابق کرے گا، او سنت یا پھر جو سنت ہے حدیث ہے اس کے خلاف ہو پھر بھی وہ اس فیصلے کو ختم کرے گا اور صحیح فیصلہ کرے گا، او الاجماع یا پہلے حاکم کا پہلے قاضی کا فیصلہ اجماع کے خلاف ہو تب بھی وہ اس فیصلے کو جاری نہیں رکھ سکتا بلکہ اس کو توڑے گا اور نیا فیصلہ کرے گا، او یکون قولا لا دلیل علیہ یا وہ کوئی ایسا قول ہو کہ جس کے اوپر کوئی قرآن و حدیث اجماع میں یا فقہ میں کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، تو ایسے قول کو بھی وہ ختم کر کے صحیح قول اختیار کرے گا۔ آگے فرما رہے ہیں ولا یقضی القاضی علی غائب کہ جو مدعا علیہ غائب ہو، حاضر نہ ہو عدالت کے اندر تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، الا ان یحضر من یقوم مقامہ الا یہ کہ مدعا علیہ خود حاضر ہے، اگر وہ خود حاضر نہیں ہے تو اس کے قائم مقام کوئی حاضر ہو جائے، یعنی اس کا وکیل ہو، اس کا وصی ہو یا کوئی اور، پھر یہ اس کے خلاف فیصلہ سنا سکتا ہے۔ آگے تحکیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ عدالت ہے کہ جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ آپس میں مل کر کسی کو حکم بناتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں تو اس کو تحکیم کہا جاتا ہے، جیسے جرگہ ہوتا ہے یا پنچایت ہوتی ہے، تو اس کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ رَجُلًا بَيْنَهُمَا کہ اگر دو بندے اپنے درمیان ایک بندے کو حکم بنا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملے کا فیصلہ کریں، وَرَضِيَ بِحُكْمِهِ اور یہ دونوں اس کے فیصلے پر راضی ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں، جازا تو اس طرح کسی کو حکم بنانا بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اذا کان بصفت الحاکمی وہ جو حکم ہے جس کو یہ ثالث بنا رہے ہیں، فیصلہ کرنے کا اس کو اختیار دے رہے ہیں، اس کے اندر وہ صفات پائی جائیں جو حاکم کی قاضی کی صفات ہوتی ہیں، یعنی وہی جو شروع میں بتایا تھا کہ گواہی دینے کی جو شرائط ہیں کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، عادل ہو، وہ والی صفات اس ثالث کے اندر حکم کے اندر پائی جائیں تو یہ حکم بن سکتا ہے۔ ولا یجوز تحکیم الکافری اور اگر یہ والی صفات جو قاضی بننے والی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو اس کو حکم نہیں بنا سکتے، لہذا مسلمان ہونا قاضی بننے کے لیے شرط ہے تو حکم بننے کے لیے بھی مسلمان ہونا شرط ہوگا، کافر کو مسلمان آپس میں حکم نہیں بنا سکتے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ والعبدی آزاد ہونا شرط ہے تو غلام کو حکم نہیں بنایا جا سکتا، والذمی ذمی کو بھی نہیں بنا سکتے، والمحدود فی القذف اور جن کی گواہی قبول نہیں ہوتی تو اس کو قاضی نہیں بنا سکتے، اس کو حکم بھی نہیں بنا سکتے۔ محدود فی القذف یعنی ایسا شخص جس کو تہمت کی حد لگائی گئی ہے، سزا سنائی گئی ہے تو اس کی آئندہ پھر کبھی بھی گواہی قبول نہیں ہوتی تو ایسا بندہ آئندہ کبھی قاضی بھی نہیں بن سکتا اور اس کو حکم بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ والفاسقی اسی طرح گواہی کے لیے عادل ہونا ضروری ہے تو قاضی کے لیے بھی عادل ہونا ضروری ہے، تو حکم بھی عادل ہوگا، فاسق کو حکم بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ والصبی اسی طرح عاقل بالغ ہونا بھی ضروری ہے، بچہ جو ہے اس کو اہلیت اس کے اندر نہیں ہوتی فیصلہ کرنے کی تو اس کو حکم نہیں بنایا جا سکتا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُحَكِّمَيْنِ یعنی جو حکم بنانے والے دو بندے ہیں، دو فریق جن کا آپس میں جھگڑا ہے، ان میں سے ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے ان یرجع کہ وہ اس سے رجوع کر لے، وہ کہے کہ میں اب اس کو حکم نہیں مانتا، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ ما لم یحکم علیہما جب تک اس حکم نے ان کے اوپر فیصلہ نہ سنایا ہو، فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اس کو حکم بنانے سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکم جو ہے وہ حکومت کی طرف سے تو نہیں ہے، ان دونوں کی وجہ سے یہ حکم بنا ہے،
اب وہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی بات سے رجوع کرے، پیچھے ہٹے، تو اب اس کا حکم ہونا ختم ہو جائے گا اور اب یہ فیصلہ نہیں سنا سکتا، لیکن یہ فیصلے سے پہلے رجوع کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمَا، جب اس نے حکم نے ثالث نے ان کے اوپر فیصلہ سنا دیا، لَزِمَهُمَا، اب ان دونوں پر اس فیصلے کو ماننا لازم ہوگا، اب وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ ان دونوں نے ہی اس کو اختیار دیا تھا، حکم بنایا تھا، ان کے اختیارات کے مطابق اس نے فیصلہ دیا ہے، تو اب ان دونوں کو ماننا لازم ہوگا۔ وَإِذَا رُفِعَ حُكْمُهُ إِلَى الْقَاضِي، یہ جو حکم تھا جو کچھ بندوں نے آپس میں کسی کو ثالث مقرر کر دیا تھا، حکم بنا دیا تھا، اس کا فیصلہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا، فوافق مذہبہ، تو قاضی دیکھے کہ اگر یہ اس کے مذہب کے مطابق ہے، امضاہ، تو اسی فیصلے کو وہ جاری رکھے، وَإِنْ خَالَفَهُ، اگر یہ فیصلہ قاضی کے مذہب کے خلاف ہے، ابطلہ، تو وہ اس کو باطل کر دے اور درست فیصلہ سنا دے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، یہ جو آپس میں کسی کو حکم بنایا جاتا ہے یہ باقی معاملات میں تو چل سکتا ہے، لیکن حدود اور قصاص میں نہیں چل سکتا، کیونکہ حد لگانا، قصاص جاری کرنا یہ حاکم کے ذمہ ہوتا ہے، قاضی کے ذمہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے ہو۔ آپس میں لوگ کسی پر حد جاری نہیں کر سکتے یا قصاص نہیں کر سکتے، اتنا اختیار آپس میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ حَكَمَاهُ فِي دَمِ الْخَطَئِ، کہتے ہیں کہ اگر دو بندوں نے ایک بندے کو ثالث بنا دیا، حکم بنا دیا، اور قتل خطا تھا اس کے معاملے کے اندر، فَقَضَى الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ، تو وہ جو حکم تھا اس نے عاقلہ کے اوپر دیت لازم کر دی، جیسے قتل خطا میں عاقلہ پر دیت لازم ہوتی ہے۔ لم ينفذ حکمہ، تو اس حکم کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو حاکم ہے تو ان دو بندوں نے اس کو بنایا ہے، دو فریقوں نے، عاقلہ والوں نے تو اس کو نہیں بنایا، تو عاقلہ والوں پر اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا، صرف ان دو بندوں پر ہی نافذ ہو سکتا ہے، تو عاقلہ پر دیت اس کے فیصلے کی وجہ سے لازم نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ، یہ جو حکم ہے تو وہ اسی طرح سارا کیس سنے گا جس طرح عدالت میں کیس ہوتا ہے، بینہ گواہوں کو یہ سنے گا اور ان کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ وَيَقْضِي بِالنُّقُولِ، اور گواہ نہیں ہے تو مدعی سے قسم لے گا اور قسم سے انکار کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اقرار و اقرار کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے، تو وہی طریقہ کار ہوگا اس کا جو عدالت میں طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لِأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ بَاطِلٌ، قاضی ہو جو عدالت والا قاضی ہے یا یہ جو حکم ہے ثالث، ان دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں فیصلہ کرے تو یہ فیصلہ باطل ہوگا، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے یا زوجہ کے لیے فیصلہ کرے ان کے حق میں، لی ابوئی کا مطلب ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ کرے تو یہ فیصلہ باطل ہوگا، کیونکہ اس میں جانبداری کا شبہ ہوگا اس پر کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کی جانبداری کی ہے۔ ہاں ان کے خلاف فیصلہ ہو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا جو معاملہ ہے یہ کسی اور قاضی کے سپرد کر دے، کسی اور کے حوالے کرے، خود یہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔